بسم الله الرحمن الرحیم. آداب الجلوس والمجلس. یا پر آٹھویں فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنے اور بیٹھک کے جو آداب ہیں وہ بتاتے ہیں. کس طرح آدمی بیٹھے گا اور جس جگہ بیٹھ جائے، بیٹھک میں، حجرے میں، مجلس میں، محفل میں، اس محفل میں کیا کیا کرے گا، کیا آداب ہے، کیا طور طریقے ہیں، کیونکہ ایسے طریقے بھی لازم ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ہر میدان شعبے کے لیے آداب، طریقے، احکام موجود ہے. المسلم حیاتہ کلها خاضعۃ تابعۃ للمنہج الاسلامی. مسلمان کی زندگی منہج اسلامی کی تابع ہوتی ہے. منہج من زندگی کا طور طریقہ. الذي تناول كل شأن من شؤون الحیات، جو زندگی کے ہر طور طریقے کے لیے، شعبے کے لیے، کام کے لیے، گفتار و رفتار کے لیے شامل ہے. حتی جلوس المسلم و کیفیت مجالست الاخوان، کہ ایک مسلمان بیٹھے گا کیسے اور کسی کے ساتھ بیٹھتے وقت کیسے بیٹھے گا. فلذلك كان المسلم يلتزم بالآداب التالية في جلوسه ومجالسته. نمبر 1، اذا اراد ان يجلس فإنه يسلم على اہل المجلس اولا. اہل مجلس کو سلام کرے گا، پہلا ادب ہے. ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، جہاں مجلس ختم بس ادھر ہی بیٹھ جائے. ولا يقيمن احد من مجلس ليقعد فيه ولا يجلس بين اثنين الا باذنهما. ایک تو کسی کو اٹھائے گا نہیں، دوسرا ایک کسی کے بیچ میں بیٹھے گا نہیں جب ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیمن احدکم رجلا من مجلس ثم یجلس فیہ، کہ ایسا نہ کرے کسی کو اٹھا کر خود بیٹھے. ولیکن توسعوا وتفسحوا، ہاں کچھ گنجائش رکھ سکتے ہیں، نہ کہ بائی گنجائش کر کے تم کو بٹھا دے. وکان ابن عمر اذا قام له رجل مجلس لم يجلس فيه، ابن عمر سے کہ اگر کوئی اٹھ جاتا تو یہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے. وقال جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي به المجلس. جابر سے کیا کہتے، جہاں ہم مجلس میں آتے تھے نا تو جہاں مجلس ختم ہو جاتی تھی ادھر بیٹھتے تھے. آگے کسی کو ستانا، آگے ہونے کی کوشش کرنا، یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے، متکبر و انانی لوگوں کی عادت ہے. ولقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل يفرق بين اثنين الا باذنهما، جب تک اجازت نہ ہو کسی کے بیچ بیٹھ بھی نہیں سکتے. نمبر 2، اذا قام احد من مجلس وعاد الیہ فهو حق به، اگر کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، استنجا کے لیے گیا، وضو کے لیے گیا، منہ دھونے کے لیے گیا، کسی اور کام کے لیے اٹھا، کال وال آئی، تو پھر وہاں فوراً آ کے نہ بیٹھ جائے کیونکہ وہ واپس آئے گا نا. لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من مجلس ورجع الیہ فهو حق به، اگر ایک شخص کسی ضروری کام وغیرہ کے لیے اٹھا تو پھر آیا وہی بیٹھے گا ادھر. تیسرا ادب لا یجلس فی وسط الحلقۃ، حلقے کے بیچ نہیں بیٹھے گا. لقول حذیفہ رضی اللہ عنہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس فی وسط الحلقہ، جو مجلس کے بالکل بیچ بیٹھے گا تو اچھا نہیں. بیچ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل تم مجلس کے کناروں کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ پورے لوگ آپ سے ارد گرد، جیسے کعبے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، کعبہ بیچ میں ہوتا ہے، تو دائرے کی شکل میں جو بیچ والا مقام ہے نا ادھر نہیں بیٹھے گا. نمبر 4، اذا جلس یراعی الاداب التالیہ، بیٹھنے کے بعد ان آداب کا خیال رکھے. یجلس علیہ وقار و سکینہ، سکون کار کے ساتھ بیٹھے. ولا یشبک بین اصابع، انگلیاں نہ چٹکھائے. ولا یعبس بلحیتہ و خاتمہ، داڑھی واڑی وغیرہ چیزوں سے نہ کھیلے. ولا یخلل اسنانہ، دانتوں میں خلال نہ کرے. یدخل اصبعہ فی انفہ، ناک میں انگلیاں نہ مارے. ویکثر من البصاق والتنخم، تھوک ووک زیادہ ادھر پھینکنے وینکنے نہ کرے. ویکثر من العطاس والتصوب، زیادہ جو ہے چینک وینک اور جمائی نہ لے. ولیکن مجلس ہاد قلیل الحرکہ، زیادہ ہلے نہیں کہ زیادہ ہلنا شروع کرے. آرام سے بیٹھ جائے گا، حد تک نے کے بعد کیفیت بدل سکتے. ولیکن کلام منظوما متزنا، بوزن باتیں کرے. وإذا تحدث فلیتحرى الصواب، بات کرے تو صحیح کرے. ولا اکثر من الکلام، بات زیادہ نہ کرے. ولیتجنب المزاح والمراح،
جھگڑ نہ، بحث، مناظرے اور مذاق نہ اڑائے. وَلَا يَتَحَدَّثْ بِإِيجَابٍ عَنْ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ، اپنے بیوی بچوں کی باتیں نہ کرے. وَصَنَاعَتِهِ، اپنی حرفت کی. وَإِنْتَاجِهِ الْمَادِّ وَالْأَدَبِ، اپنی مہارتیں بیان نہ کرے. من شعر، و تالیف. إذا حدث غیر وسق يسمع، جو کوئی بات کرو اس کی سنی. غیر مفرط فی الإعجاب بحدیث میں اسمع، یا غیر مفرط، جب کسی کی بات سن رہا ہونا تو اس وقت بھی زیادہ تعجب میں نہ آئے نا. بعض لوگ کو دیکھ کے ایک نے ارشاد کیا شعر، دوسرا ارے بات، تو اس طرح کی چیز نہ نکالے اور آخری نہ دیکھائے کہ میں بھی بڑا سمجھدار ہوں، ماشاءاللہ ہر بات کا جواب سمجھتا ہوں. وَلَا يَقَاطِعَ الْكَلَامَ، بیچ میں بات نہ کاٹے. اطلب إِلَيْهِ عَادَةً، پھر یہ بھی نہ بولے کہ یار وہ بات پھر سے کرو. لأن ذلك يسوء المتحدث، کسی کو اچھا نہیں لگتا. والمسلم إذا يلتزم هذه الآداب إنما التزم لأمرين، مسلمان ان آداب کا خیال دو وجہ سے رکھے گا. خدم ان لا يؤذي إخوانه بخلقه وعمله، کہ کسی کو اپنے عمل سے تکلیف نہ دینا. لأن أذية المسلم حرام. والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويديه، کہ کسی کو تکلیف دینا اچھا نہیں. والثاني يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم، لوگوں کی محبت کی چیز. امر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحث على ذلك، شریعت کا امر ہے کہ آپس میں محبت بانٹو. نمبر 5، ادب اذا اراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي الادب التالية، اگر راستے میں بیٹھے گا کسی جگہ تو پھر ان آداب کا خیال رکھے. نمبر 1، غض البصر، فلا يبتغ بصره في امارة من المؤمنات، کہ آنکھیں جھکی رکھے کسی مسلمان خاتون کی طرف گر گر کے نہ دیکھی. یا واقفۃ بباب و مستشرفہ علی شرفات منزلها، یا کوئی کسی کمرے چھت پر کڑی ہوگی یا کسی اور جگہ جا رہی ہوگی. اور مطلۃ علی نافذۃ علی حاجت، یا کوئی خاتون کسی جانک رہی ہوگی کسی کام کی دیکھنے کے لیے. کما لا يرسل نظر حاسدا لاحد، جیسے کسی کی طرف حسد کی نظر سے نہیں دیکھے. اور زاریا علی حد، یا کسی پر کیا کرتی ہوئی زیادہ عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی. نمبر 2، یکف اذاہ عن المارۃ من سائر الناس، جو بھی گزرنے والے ہیں نا ان کو تکلیف نہ دے کسی بھی طرح سے. فلیز یا خدم بلسانی صابن و شاتمہ، کسی کو گالیاں والیاں نہ دے. وعائبا مقبحہ، کسی میں عیب نہ نکالے. اور ٹیڑھا چلنے والے اس طرح نہ بولے، اور لڑکے کیسے جا رہے ہیں، تمہارے چپل دیکھو گندی ہے، ایسے ایسے، ارے لباس دیکھو، ارے شکل دیکھو، یہ وغیرہ باتیں نہ کرو. لا بیدی ضاربا لاکما ولا سالبا لمال غیری، اور نہ کسی کو تپڑ وپڑ مار کیا، بگا کیا، کسی کا مال چھینتی ہوئی، کچھ بھی ایسا نہ کرے. غاصبا ولا معترضا فی الطریق صادا لمار، یا صادا المار، کسی پر راستہ بند نہ کرے، کسی روڑے ووڑے نہ اٹکائے، چیزیں نہ ڈالے. قاطعا سبیل، راستہ نہ کاٹے. نمبر 3، یرد سلام کل من سلم علیہ من المرء، جو سلام کرے اس کا جواب دے. اذ ان رد السلام واجب، کہ سلام کا جواب دینا واجب. و اذا حییتم بتحیۃ فحیوا، دیکھیں امر ہے وجوب کے لیے آتا ہے. نمبر 4 ہے کہ یہ امر بالمعروف ترک امام و احمل شان و شاہد، اگر امر بالمعروف کسی نے چھوڑا ہے، مانا کسی نے نیکی چھوڑی ہے نا اس کے سامنے، تو یہ اسے دیکھ رہا ہو تو اس کو امر کرے. ایزو مسئول فی هذه الحال عن الامر بھی، یہ مسئول ہے اس صورت میں. لأن الامر بالمعروف فریضۃ کل مسلم یتعین علیہ ولا یسقط الا بالقیام به، امر بالمعروف کیا ہے، فریضہ ہے. ومثال ینادى للصلاة، نماز ہو رہی، ولا یجیب الحاضرون من المجلس، کوئی جواب نہ دے رہا اذان کا، فإن تعین علیہ امر باجابۃ المنادی للصلاة، سے کیسا تھا کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، وہ من المعروف. فلما ترك وجب علیہ امر به. مثال الاخر، یمر الجائع وعار، کوئی جا رہا تھا بھوکا یا کوئی ایسا شخص مجبور لاچار، تو اسے کھلائے ولا ان قدر لذالک، اگر طاقت ہے. والا امر بطعام، اس کی ستی کسی کو بول دے کہ یار اسے کھلاؤ پلاؤ. صحیح ہے نا. نمبر 5، یا نا کل منکر شاید یرتکب امامہ، جو بھی برا ہو رہا اس کے سامنے اس سے منع کرے. تغیر المنکر کا الامر بالمعروف وظیفۃ کل مسلم، امر بالمعروف اور تغیر منکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. حدیث میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ. مثال کی سے یبغى امو احد علی آخر فیضربہ، کہ ایک شخص دوسرے کو مارنا چاہ رہے، اس لیے بمال فإن یجب علیہ فی هذه الحال یغیر المنکر، کہ کیا کرے، فیقف فی وجہ الظلم والعدوان، الظلم کے خلاف کڑا ہو جائے
اور مظلوم کا مال اس سے لے لے۔ نمبر 6، اگر شدت دوال پلو استرشد وقت بھی بیان منزل او ہدایت الی طریق، اگر کوئی اسی پوچھ رہے مجھے راستہ دکھاؤ، کسی کا گھر دکھاؤ وغیرہ، کدھر راستہ جا رہے کہاں پر ہے، تو اس کی رہنمائی کرے۔ تعریف بأحد من الناس لا واجب علیہ یبین له المنزل، یا پوچھنا چاہتے ہیں کسی کے متعلق تو اسے بتا دو یہ ہدی طریق۔ ہاں اگر اس کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ ضرر دینا چاہ رہے پھر تو نہ بتائیں۔ یعرف بما يريد معرفة كل هذا من آداب الجلوس في طرقات كأمام المنازل، جیسے ایک شخص گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ایسا کرے گا، والدکاکین دکان کے سامنے، والمقاہی کا خانہ کے سامنے، او الساحات العام والحدائق ونحو ذلك لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاکم الجلوس علی الطرقات، راست وغیرہ فرمایا، فقال یا رسول اللہ ما لنا بد انما هي مجالس نتحدث فيها، قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق، راستے کا کیا ہے، کہ قال غض البصر، آنکھیں جھکانا، وکف الاذى، تکلیف نہ دینا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف ونهی عن المنکر، دیکھیے، وارشاد الضال، راستہ دکھانا، من آداب الجلوس استغفر الله عند قيام المجلس تکبیرا لما عصى ويكون قد علم به في مجلسه، اگر گناہ میں کوئی اگر مجلس میں کوئی گناہ ہوا ہو تو استغفار آخر میں اس لیے کرے کہ وہ معاف ہو جو اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ دیکھیں تم میں سے اگر کوئی مجلس سے اٹھنا چاہتا ہے نا تو پھر یہ کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ مجلس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔